یہ جو مسلسل سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی پر پی ٹی آئی کو، تعمیر نو کا موقع ہے یا زیادتی ہو رہی ہے؟ بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ بلبے کے کیسز میں اس طرح تفصیل سے تعین کرنا کہ کس کا کیا کردار ہے، یہ ماضی میں ہماری فوجداری جو تاریخ ہے مقدمات کی ایسی نظیر شاذ و نادر ہی کوئی ہوگی۔ اور پھر یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو رہی ہے، زیادہ تر سزائیں مثال کے طور پہ جو عمر ایوب خان کو ہوئی یا شبلی فراز صاحب کو ہوئی یا درتاج گل کو ہوئی یا شاہ محمود قریشی صاحب جو 2 سال گزار گئے، وہ تھے ایبیٹمنٹ کے لیے کہ یہ ان کی مشاورت تھی۔ مشاورت جو ہیں 2-3 طریقوں سے اسٹیبلش ہوتی ہے، یا وہ بندہ خود مان لے یا ایویڈنس ہو ویڈیو کی یا آڈیو کی۔ شاہ محمود قریشی تو بری ہو رہے ہیں، ہاں یہ سارے کیسز سے 1 by 1۔ میں پی ٹی آئی کو اس پہ بڑے اعتراضات ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں تو پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کن کو؟ شاہ محمود صاحب کو اور پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی پہ جو ہے پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو خان کا سچا سپاہی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مقتول بنیں۔ مقتول بننے سے کم پہ کوئی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کیا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال گزار گئے نا جیل میں، اور اب شاید کسی کو یہ امید ہوگی کہ پارٹی اس کو سربراہ کے طور پہ منظور یا ایکسیپٹ کر لے گی۔ میں قطعاً نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال گزارنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو شکوک سے پاک کرے گا۔ پی ٹی آئی میں شکوک کا کلچر ہے، اور خان کے علاوہ یہ جو بچے ہیں نا یہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں، سوائے خان کے یہ کسی اور سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کوئی ایک شخص یا 2-3 مختلف شخصیات؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے تو اس لیڈرشپ پہ عائد ہوتی ہے جو 26 یا 29 سال سے خان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے لوگوں کے رویے اور سوشل میڈیا کی ڈر کی وجہ سے کبھی حق سچ کی بات خان کے سامنے کی ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خان صاحب کو نرغے میں لیا ہوا ہے، ان لوگوں کے زیر اثر خان صاحب سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں، ابھی بھی نرغے میں لیا ہوا ہے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں قید ہے۔ جیل میں قید ہے نا، تو اس کی محدود رسائی ہے، چند 6-7 لوگ آتے ہیں ان کے پاس، وہی ایک ہی گروپ ہے، وہی بیانیہ جو وہ، لیکن ٹکٹیں دینی ہو تو خان صاحب دے دیتے ہیں، ہدایات سامنے آ جاتی ہیں، احتجاج کی بات کرنی ہو سامنے آ جاتے ہیں، ٹویٹس کرنے ہوں تو خان صاحب کی ایکسیس ہے ہر جگہ سے، سو پارٹی کو درست کرنے کے لیے پھر لمیٹڈ ایکسیس ہے۔ نہیں، میں آپ کو کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، یہ میں پوری ایمانداری سے بلیو کرتا ہوں کہ خان کی یہ جتنی بھی آپ بتا رہے ہیں نا ٹویٹس آ گئے، یہ سارے فیصلے جو ہیں اس فیڈ بیک پہ منحصر ہوتے ہیں جو یہ لوگ خان کو دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ پارٹی بہرحال میں یہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ تنزل کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، آدھی کی عادت جو ہے اٹک کے اس پار جو ہے بند ہو گئی ہے، ادھر آ بھی نہیں سکتی ہے، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے آئے دن کی ان فیصلوں کی وجہ سے پارٹی پہ وہی حالات آ گئے ہیں جو 9 مئی کو تھے۔ پھر ڈر اور خوف کی پرچھائیاں میں دیکھ رہا ہوں، اور لیڈرشپ نے، اور جو غلط فیصلے ہوئے بدنیتی پر مبنی فیصلے، انہوں نے پارٹی کی طاقت کو بہت ہی کمزور کر دیا ہے۔ 5 اگست کے احتجاج نے جو ایکسپوز کیا ہے، اور ناکام تھا 5 اگست کا احتجاج آپ کے مطابق؟ بالکل اٹرلی ناکام تھا۔ دیکھیں کشمیر، لیکن وہ تو دکھا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت بندہ نکلا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں پارٹی کے لیے، ورنہ میں جھوٹ، کے پی میں بھی لوگ نہیں نکلے؟ نہیں، کے پی میں واحد کے پی ہیں جہاں پی ٹی آئی ہیں، باقی پاکستان میں پی ٹی آئی کہاں ہیں؟ کے پی میں آرگنائزیشن ہے، نہ پنجاب میں آرگنائزیشن ہے، نہ سندھ میں کوئی آرگنائزیشن ہونے کے برابر ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، حتیٰ کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی بندہ نہیں نکلا۔ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ تیر مارا، یا عظیم الشان انقلاب ہوا، عظیم الشان جلسے ہوئے۔ 14 اگست کیوں چنا گیا؟ 14 اگست جو ہے اسی لیے چنا گیا کہ لوگ ویسے ہی سیلیبریٹ کرنے نکلیں گے، ہمارے کھاتے میں بھی پڑ جائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی؟ جی، اور کیا مطلب ہے، دیکھیں جو کام کرنا ہے یہ کر کے آ رہے ہیں، خان کا کام ہے، خان نے انہوں نے پیغام دیا کہ یہ مجھے تحریک چلا کے دے، اور 5 اگست پیک ہو، انہوں نے بس یہ بات عوام کے سامنے رکھ دی، اپنا کوئی انپٹ، کوئی موبلائزیشن، کوئی موٹیویشن، کوئی
کنسنٹریشن, کوئی کوآرڈینیشن, کچھ بھی نہیں. بس جی عوام نکلیں گے 5 اگست کو. جب آپ عوام پہ چھوڑیں گے, کوئی اسٹریٹجی نہیں دیں گے, پھر اسی طرح 14 اگست کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, زمین پہ حقائق کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کیا 14 اگست کو کرنا ہے. اور یہ کس طرح کے احتجاج ہیں جس کے کوئی نتائج, جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مقصد نہیں حاصل ہو رہا. درست.